بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے کسب حلال۔ کہتے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اسلام نے ایک جامع تعلیمات دی ہے، اور اسلام نے انسان کو اپنے معاش کے اندر کسب حلال پہ بہت وہ زور دیا، اور تمام عبادات کی قبولیت کے لیے بھی حلال کمائی وہ شرط اول ہے۔ تو سب سے پہلے ہوگا کہ کسب حلال کا مفہوم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسب حلال کا مطلب ہے حلال روزی کمانا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کسب حلال یہ ضروری۔ اسلام نے حلال اور حرام دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ حلال کمانے کا حکم ہے اور حرام سے سختی سے منع کیا گیا۔ تو کسب حلال کا مفہوم ہو گیا کہ حلال روزی کمانا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق روزی کمانا، یہ کسب حلال ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حلال کمانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے حرام سے وہ منع بھی فرمایا۔ جہاں پہ قرآن پاک نے ہمیں حلال کا حکم دیا، حرام سے بھی ہمیں بڑی سختی سے وہ روکا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ تو حرام کی ممانعت بھی قرآن پاک نے وہ ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صدقے کی قبولیت کے لیے بھی شرط حلال کی کمائی ہے۔ اسلام نے رزق حلال سے بچنے کی ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ حرام رزق سے دیا ہوا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام روزی کمانے والے کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو حلال کو صدقہ خیرات کے اندر بھی بڑا عمل دخل ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے بارے میں بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی حلال ہونا وہ شرط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے کہ اے پروردگار، اے پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش بھی وہ حرام سے ہوئی ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کی دعا وہ کیسے قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی کسب حلال کو بنیادی چیز وہ فرمایا گیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کے لیے بھی کسب حلال کو بنیادی شرط وہ قرار دیا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو عبادات کی قبولیت کے لیے بھی حلال کو بڑی وہ ضروری چیز وہ فرمایا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسب حلال یہ محبت الہیہ کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی وہ پسند فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انسان حلال کمائے گا، حلال پیے گا، حلال کھائے گا، تو اس کا دعا کا عمل بھی قبول ہوگا، عبادات کا عمل بھی قبول ہوگا، محبت الہیہ کا بھی وہ ذریعہ بنے گا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے متضاد جو چیز وہ اختیار کرے گا تو حرام روزی کا وبال اس کے اوپر وہ پڑے گا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حلال روزی میں برکت ہوتی ہے اور حرام روزی میں نحوست پائی جاتی ہے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ حرام رزق پہ پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن بننا ہی چاہیے۔ اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ تو حرام روزی کے وبال دنیا میں بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور عند اللہ بھی اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کی جو ہے وہ پوچھ ہوگی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسب حلال فرض بھی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال روزی کمانا فرض عین یعنی عبادات کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرض ہے، وہ حلال روزی کمانا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدن جو ہیں وہ کون ہوں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جس کی ذریعے سے انسان حرام سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدن ہے چوری، ڈاکہ اور فریب، دھوکہ دینا، سود خوری، کم تولنا، رشوت، ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔ یہ تمام آج معاشرے کے اندر جو ہیں یہ حرام کے ذرائع آمدن ہے، اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے، اور لوگوں کے باہمی تعلقات بھی جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس کا ہر چیز جو ہے وہ حرام کی ہوگی تو معاشرے کے اندر لوگ اس سے تعلقات اپنے اچھے نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے کسب حرام سے بچنے کے لیے لوگوں میں آخرت کا خوف جو ہے وہ پیدا ہونا ضروری، اور جس شخص کو اللہ اور آخرت پہ یقین ہوگا وہ کبھی بھی جائز ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع آمدن استعمال نہیں کرے گا، خواہ اس میں حرام کے اندر اس کو کتنی ہی دلچسپی اور دل لگی جو ہے وہ کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ شیطان کے وسواس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتے ہیں اور حرام طریقوں کا سہارا لیتے ہیں۔ شیطان کے اس وار کو ناکام بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ زندگی کا ڈھونک رجانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میانہ روی، قناعت پسندی کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہوا جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ حلال ذرائع آمدن اختیار کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال ذرائع آمدن کے بارے میں فرمایا ما آل من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ تو کسب حلال کمانے والا جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ جتنے میرے اخراجات اتنی میری ذرائع آمدن ہیں، تو میں نے اپنی زندگی کو میانہ روی سے جو ہے وہ گزارنا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انسان حلال کمائے گا تو اس کو کیا فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے دنیا میں بھی اور عند اللہ بھی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کو خدا کی قربت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں امن و سکون بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، معاشی ترقی بھی اس کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور فضول خرچی سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ نے ہمارے لیے اپنے ذرائع آمدن میں بھی ہمیں حلال ذرائع آمدن اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، تاکہ دنیا میں بھی انسان خود بھی حلال کھائے اور اپنے ماحول کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ اور مطہر جو ہے وہ بنائے۔ تو اس لیے انسان کی جو ہے وہ اپنے ذرائع آمدن کے اندر حلال کو بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اس کی عبادات کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر پڑے گا، اللہ کی محبت کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ تو جب انسان حلال طریقے سے کمائے گا اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس کی عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتی جائے گی۔ تو اگر ان چیزوں سے ہٹ کر حرام کی طرف ہمارا میلان ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی جو ہے وہ ناکامی کی طرف، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑی بار پرس جو ہے وہ کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ محنت اور کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔